یہ جرم ہم کرتے رہیں گے. نہیں، یہ لفظ میں ایکسپنج کرتا ہوں. میں اپنی بات پوری کروں گا. اسپیکر صاحب آپ کرے جو بھی اسپنج کرنا ہے کرے، لیکن فاٹا کی عوام کے افریدی ساتھ صاحب اگر آپ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کریں گے میں مائک آپ کا بند کر دوں گا. دیکھو اسپیکر صاحب، میں نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. میں نے آدھا گھنٹہ بولنا ہے. ڈوگر صاحب، یہ آپ کو اس کو کیا درد ہو گیا ہے؟ جی اس کو ابھی درد ہو گیا ہے. میرے خیال میں اس کو بھی کچھ مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جنابی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے کوئی 1 مہینے بعد مجھے موقع دیا سپیچ کرنے. لہذا سب سے پہلے تو میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پہ محمود خان اچکزئی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ گل پلازا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہے اس کے غم درد میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. ہم اس ریاست کے شہری ہیں اور ریاست سے ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نقل مکانی ہمارے حصے میں وراثت میں آئی ہے کہ ہم روز وہاں پہ اپنے چارپائیاں اور اپنا سامان اٹھا کے کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو. وہاں پہ بچے، خواتین اور بزرگ جب ہم پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ کرفیو لگا کر وہاں پہ بچے نمونے سے فوت ہو جاتے ہیں. کیا ہم اس ریاست سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ مطالبہ ہمارا جائز نہیں ہے کہ کچے میں ڈاکو پھر رہے ہیں، نہ وہاں پہ آپریشن ہے نہ وہاں پہ نقل مکانی ہے، جبکہ باجوڑ میں نقل مکانی جاری ہے، خیبر میں نقل مکانی جاری ہے، کورم کے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. کیا یہ فاٹا کے عوام جو ضرورت کے وقت شمشیر زن بن جاتے ہیں، جب فاٹا کے عوام کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کو شمشیر زن کہہ کر بندوق دی جاتی ہے؟ یو جنازہ بلا جنازہ بلا بلا جنازہ، یو جنازہ بلا جنازہ بلا بلا جنازہ، ژوندون د پختون سره مکمل جنازہ. لہذا اسپیکر صاحب، ہم پاٹا کے عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے این ڈی اے میں کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ دنیا کو بتا دے کہ یہاں پہ امن کے لیے نقل مکانی ہو رہی ہے؟ یونٹ سیار والے یا پوری دنیا ان غریب عوام کی مدد کرے. کیا آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہاں پہ مرہم لگانے کے لیے سہیل آفریدی ہے. لہٰذا اس طرح نہیں چلے گا. آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے یہ کہتا تو تلال ابھی جا کے ان کی خدمت بھی کرے، ان کی نقل مکانی جو ہو رہی ہے وہاں پہ این ڈی اے میں کو لے جائے، فنڈ ریلیز کرے، وہاں پہ ان کے لیے خیمے لگائے. اقبال افریدی صاحب دیکھیں ایک چیز جو لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں. دیکھیں جو چیز آپ نے ایکسپنج کرنا ہے آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن میرے منہ میں زبان ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو حق ہے سچ ہے وہ کہتے رہیں گے. لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سارے ان لوگوں کو لے آئے، آپ ان کو وہاں پہ یونیسیار کو لے آئے، این ڈی ایم اے کو لے آئے اور وہاں پہ بٹائے کہ ہاں آپ آ رہے نقل مکانی امن کے لیے نکل رہے تو آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں، آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں، آپ کو سہولت دے رہے ہیں. یہ اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے تو آپ جا کے وہاں پہ ان لوگوں کی خدمت کریں. لہذا چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کہنا انتہائی ضروری ہے. اگر فاٹا کی عوام اس ملک کی شہری ہے اور میں ان کا بھیجا ہوا ایم این اے ہوں، دیگر بھی بیٹے ہیں، کیا پی ایچ ڈی پی میں ہمیں شیشہ مل رہا ہے؟ کیا وفاقی حکومت ہمیں فنڈ ریلیز کر رہی ہے؟ کیا این ایف سی ایوارڈ میں ہمیں پیسہ دے رہی ہے ان غریب عوام کے لیے جو وہاں پہ بے گھر ہو رہے ہیں؟ تو کیا ہم ایسے آئیں گے جائیں گے تنخواہ کے لیے؟
جس میں عوام کی نمائندگی نہ ہو. نہیں، یہ لفظ میں ایکسپنج کرتا ہوں. میں اپنی بات پوری کروں گا. اسپیکر صاحب آپ کرے جو بھی اسپنج کرنا ہے کرے، لیکن فاٹا کے عوام کے افریدی ساتھ صاحب اگر آپ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کریں گے میں مائک آپ کا بند کر دوں گا. دیکھو اسپیکر صاحب، میں نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے ممبران قومی اسمبلی تھے جو حق اور سچ عمران خان کی سپاہی تھے، ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا آپ لوگوں نے. لیکن میں صرف اور صرف بات کروں گا آج قبائلی عوام کی. قبائلی عوام چاہے وہ وزیرستان میں، چاہے وہ کرم میں، چاہے وہ رکزئی میں، چاہے وہ خیبر میں یا مومند و باجوڑ میں، تو اخلاقی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھے. آپ لوگ جب فنڈ بھی ریلیز کرتے ہو تو اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بناتے ہو، اس کے لیے جرگہ بلا کے ممبران قومی اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے، کس ملک کا طریقہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت کو، ایک ممبران قومی اسمبلی کو آپ نظر انداز کر کے جرگوں کے تھرو فنڈ تقسیم کرتے ہو؟ کیا یہ کرپشن کا واحد راستہ نہیں ہے؟ اور یہاں پہ جو الزام لگتے ہیں وہ تو پھر سچ ہی ہے کہ 5300 ارب کا جو کرپشن ہوا ہے، چاہے اسی طرح ہوا ہوگا. ہمیں کیا پتا کہ فاٹا کو کیا دے رہے ہو؟ ہمیں تو بیٹھے ہوئے 2 سال ہوئے. فاٹا کی عوام ترس رہے ہیں وہاں پہ. نہ صوبائی حکومت کا فنڈ ریلیز ہوتی ہے، نہ وہاں پہ دادرسی ہوتی ہے قبائلی عوام کی، نہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہو. لہٰذا میں پاکستان اور قبائلی عوام کی تاریخ دہراتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ یہ 78 سال ہے جو آزاد ہوا ہے. قبائلی عوام کی 3000 تاریخ ہے، یہ زمینیں اس کی ہے، اس کی زمینوں پہ پاکستان بنا ہے. ہم انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے. لہٰذا آپ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، کیونکہ یہ ریاست ہماری زمینوں پہ بنا ہے اور ہم اس کی باسی ہے. لہٰذا ہم پاکستان کے ماننے والے ہیں، ہم پاکستان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم پاکستان کے لیے مرنے والے ہیں. ہم نے کشمیر آزاد کیا، ہم قائد اعظم کی شانہ بشانہ لڑے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے پاکستان آزاد کیا. لہٰذا تو کون سا سزا نہیں بچا جو ہمیں نہیں دیا گیا، اور کس جرم کی؟ کیا ہم الحاق پاکستان کی جرم کے مرتکب ہوئے؟ یہ جرم ہم کرتے رہیں گے. لہٰذا ہم پاکستانی ہیں. آپ لوگ اپنے طریقہ کار ٹھیک کراؤ، آپ لوگ اپنے آئینی قانونی راستے پہ قبائلی عوام کی مدد کرو، آپ لوگ آئینی طریقے سے صوبائی حکومت کو اپنے قرضے دو، آپ آئینی طریقے سے ان کے بقایا جات پے کرو تاکہ قبائلی عوام کو ریلیف ملے. باقی رہی NFC ایوارڈ کی بات اور PSDP میں حصے کی بات، ہم سیوان کے حصے ہیں. جو یہاں پہ بیٹا ہے ہمارے ممبران فاٹا، ان کو PSDP میں حصہ دو، ان کو NFC ایوارڈ میں پیسے دو تاکہ وہاں پہ خدمت کرے. لہٰذا یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ملک کے فنڈ پہ بھی ہمارے اختیار ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے. اور ہم یہ دعوے سے کہہ رہے کہ ہم سے سنسیئر بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے، لیکن ایمانداری میں ہم سب سے اول ہے. ہم اس ملک کے لیے مرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا آپ ایک بات کان کھول کر سن لے، جو اب ایک نیا موڑ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ برفباری ہے، وہاں پہ برفباری ہے، وہاں پہ طلال صاحب آپ سنیں کہ وہاں پہ برفباری ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی جو قطاریں لگی ہے، صوبائی حکومت کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہو. لہذا قبائلی عوام اس پارلیمان سے اور لیڈر آف دا اپوزیشن سے یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ قبائلی عوام کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں ہے؟ کیا ہمارے حصے میں بڑی لسٹ ہے. میں سیوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی وائنڈ اپ کریں، بہت لمبی لسٹ ہے پلیز. جی میں چند باتیں جو بہت اہم ہے وہ اسپیکر صاحب آپ کو اور سیوان کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کل یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ قبائلوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا. چند 2 منٹ میں ایک باجوڑ متاثر ہے، وہاں پہ نقل مکانی کر چکے، خیبر اور مومند بھی ابھی نکل رہے ہیں، کرم ورکزئی اور وزیرستان بھی اسی حالات سے گزر رہے ہیں. کیا حکومت کے پاس کوئی میکینزم ہے
کیا جو پہلے ہوتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو اس جو آپ جس امن کی بات کرتے ہیں وہ تو پوری دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ UNHCR کو یہاں پہ بھیجے اور یہاں پہ NDMA ساتھ ہو، وہاں پہ صوبائی حکومت آن بورڈ ہو، اور وہاں پہ جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے IDP سٹیٹس دی جائے، ان کو جو مراحت ہے وہ حاصل ہو اور ان کی جو واپسی ہے وہ یقینی ہو۔ یہ ضروری بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ برملا میں کہتا ہوں پورے شکریہ